بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شعبہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاغ، روحانی اور قرآنی ولاغ درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا وقت بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ سورہ مومن کی آیت 61 ہے، اور عنوان ہی اتنا پیارا اور اہمیت کا حامل اور قیمتی۔ مومن ایمان والے کو کہتے ہیں، اور یہ ساری ہی آیات بلکہ پورا قرآن پاک ایمان سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ ایک ایک آیت اور جملہ سراسر ایمان اور ایمان کا چشمہ صافیہ ہے۔ ایت پاک میں ارشاد ہے اللہ تعالی شانہ کا کہ بندے ذرا سوچ تو صحیح، رات اور دن کون لاتا ہے، اور ان کے عدل بدل میں کتنی حکمتیں، اور اللہ کا فائدہ نہیں، اللہ نفع اور نقصان سے پاک ذات ہے۔ یہ سارا فائدہ بندوں کے لیے رکھا ہے، تو اس کا کرم، فضل اور مہربانی تو دیکھو کہ رات کو پرسکون نیند کے لیے بنایا ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ، الجھنیں، تکالیف، پریشانیاں، مشقتیں سب سر سے اتارنے کے لیے ایک اپنا جبری، اور جس میں انسان کو دخل نہیں دیا، بہت سی چیزیں ہماری مرضی پر رکھی ہیں، اور کچھ قدرت نے ڈائریکٹ اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں، ورنہ بہت گڑبڑ ہوتی۔ ان میں ایک رات کی نیند بھی ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس آیت میں دو باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ارشاد ہے کہ تمہارے لیے رات اس لیے بنائی تم سو کر راحت، سکون اور نیند کی لذت حاصل کرو۔ دن کو سورج نکالا کہ تمہاری روشنیاں چھوٹی موٹی خرچے والی وہ ختم، اور اللہ کا اگایا اور چڑھایا ہوا سورج اب کفایت کرے گا۔ اس نظام قدرت میں ہم انسانوں کے اور پورے جہان کی چیزوں کے فوائد شمار نہیں ہو سکتے، اور قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اے بندو تم سب مل کر اللہ کی ایک نعمت کے فائدے شمار کرنا چاہو تو تمہارے شمار سے وہ زیادہ ہے۔ نعمتاً ایک نعمت کو، آنکھ ایک نعمت ہے تو آنکھ ایک چیز نہیں دیکھتی، ساری مبصر چیزیں دکھائی دینے والی سی ایک آوازیں کتنا تنوع رکھتی ہیں، انسانوں کی بولیوں اور زبانوں میں کتنا فرق ہے، اور پھر ہر فرد کا لہجہ اور اس کے بول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلانا گفتگو کر رہا ہے۔ پرندوں کی باتیں الگ ہیں، ان کے چہچہے اور چیزوں کے الٹ پلٹ میں واضح آواز کو ہی دیکھو، کان وہی ہیں لیکن ہر ایک کی آواز کو کیچ کر کے دماغ فوراً اس میں تقسیم کر لیتا ہے کہ یہ کیا ہے، کس کی ہے۔ رات ایک انعام لیکن اس میں فائدے کتنے کہ رات کو سورج نہیں ہوتا، عموماً اندھیرا یا زیادہ سے زیادہ چاندنی رات۔ سونے کے لیے اندھیرا جو ہے وہ بہت ہی مناسب ہے، اور اگر قرآن پاک کے ساتھ حدیث پاک کی تشریح بھی کر لی جائے تو اس کمال سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسری کمال کی بات ہوتی ہی نہیں۔ قطعی طور پر ہمارا تو ایمان ہے اور غیر مسلموں کے تجربات ہیں۔ ایک ہی اصول ارشاد فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہ سویا کرو اور عشاء پڑھ کر نہ جاگا کرو، وہ سونے کا وقت ہے۔ بے جا باتیں اور ویسے ہی نیند خراب کرنا۔ اب سائنس نے اور تجربہ کرنے والے عاقلین نے اپنی عقل سے یہی فیصلہ کیا ہے کہ رات کے حصوں میں سب سے پہلا اور درمیانی حصہ انتہائی مناسب ترین ہے نیند کے لیے۔ کچھ لوگ کام ہوتا کوئی نہیں، نہ کوئی ضرورت، رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، تو ان کو وہ فائدہ نیند کا قطعاً حاصل نہیں ہو سکتا جو رب کریم نے پورا فائدہ سونے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ تو رات کی نیند ہے، دن سونے کے لیے تو نہیں، وہ تو کام کاج کے لیے، دین دنیا کے امور انجام دینے کے لیے ہے۔ جب انسان الٹا چلے گا اس کی عقل بھی الٹی، سارے کام بھی الٹے ہو جائیں گے۔ اللہ نے نظام کائنات میں یہ بات رکھی ہے کہ انسانوں کا تعلق ایک دوسرے سے، لین دین، معاملات، آنا جانا، میل ملاپ، اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزرتی۔ رات سب کے سونے کا اکٹھا وقت رکھا، ہمیں نہیں کہا کہ تم اپنا اپنا وقت الگ مقرر کر لو۔ باپ کا سونے کا ٹائم ہوتا، بیٹے کا گھر میں چلنے پھرنے کام کا، وہ کہتا تو مجھے ڈسٹرب کر رہا، اب اس کی باری یہ کام کر رہا، تو وہ نیند نہ ہوتی، الجھن بن کر رہ جاتی۔ صرف انسانوں کا نہیں، آپ جانوروں کو، بہائم کو، سب جانداروں کو دیکھ لیں، وہ بھی رات کو سوتے۔ پرندے بھی درخت کی ٹہنی پر سویا ہوا ہوتا ہے، پرندہ بھی، ہاں جانور بھی۔ تو حق تعالی شانہ نے رات کو سونے کا وقت اور سکون کی چیز بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عشاء سے پہلے رات کے ابتدا میں سونے سے منع کیا کہ عشاء کی نماز بندے نہ ٹیکے رہ جائے۔ وہ کروڑوں اربوں کی نہیں، وہ اتنی قیمت کی ہے، اس کی قیمت کوئی کیا بتائے گا۔ ایک سجدہ جو ہے وہ ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ روئے زمین کا تجھے بادشاہ بنا دیا جائے، سارے خزانے دے دیے جائے، نماز کا ایک سجدہ قیمتی ہے۔ اور یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دیکھ کر آئے جنت اور اس کی نعمتیں۔
حدیث پاک کے حوالے سے لکھا ہے کہ جنت کی نعمتوں کو اگر تم ایک سمندر سمجھو، اس سمندر کا صرف ایک قطرہ نعمتوں کا، قطرے کی مقدار اس ہماری زمین پر اللہ پاک اتار دے تو دنیا کی ساری چیزیں، ہماری پوری روئے زمین کی ہر چیز چمکنے لگے، روشن اور منور ہو جائے، ہر شے سے خوشبو پھوٹنے لگے اور تازگی اور شادابی، بندہ حیران ہی رہ جائے۔ ایک قطرے کا یہ اثر ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی ایسا ہے کہ عذاب جو دوزخ کا ہے وہ بھی ایک سمندر کی طرح سمجھو، اس میں بھی ایک قطرے کی مقدار اگر یہاں اتار دی جائے، یہاں کی ساری ہی چیزیں کڑوی ترین ہو کر گندی اور بدبودار بن جائے، کوئی چیز قابل استعمال رہے ہی نہ۔ جس کے ایک قطرے کا یہ حال ہے، اس کے سمندر کا اندازہ کرنا چاہیے اور اپنے ایمان اور یقین کے استحکام کی بات کرنی چاہیے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مانتے ہیں، اگر کوئی انکار کرے جنت اور دوزخ آخرت کا، وہ تو مسلمان نہیں۔ اور کسی مسلمان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس سے شک ہو۔ شک ہمیں نہیں، لیکن جتنا پک ہونا چاہیے، ایمان تازہ اور پختہ، وہ بات نہیں۔ جن کو یہ حاصل ہوتی ہے پھر وہ کیسی کچھ عبادت میں لگتے ہیں اور گناہوں سے کتنا دور ہوتے ہیں اور اپنے جسم کو نیکی میں کیسا تھکاتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، میں نے اپنے مربی کو دیکھا کہ وہ بڑھاپے میں اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں، رات کا وہ مسموم اول پہلا آدھا کچھ حصہ سو کر پھر جاگ جاتے ہیں، پھر تلاوت، تہجد، ذکر اللہ۔ ہم تو ایک تسبیح مشکل کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، وہ ہزار میں، ان کا لاکھوں میں حساب ہوتا ہے، اور کرنے والے کرتے رہے۔ اور وہ فرماتے تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ جیسے کوئی زمیندار اور کاشتکار حال میں اپنے کھیت میں وہ بیل جوتتا ہے اور کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ آج میں کام تھوڑا سا زیادہ کر کے نمٹا مکمل کر لوں، تو اس کے بیل تھک جاتے ہیں، پھر ان کی تھکاوٹ کا اندازہ گھر آ کر جب وہ بیٹھتے ہیں، فرماتے تھے کہ ان میرے شیخ کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ عبادت میں اتنی کثرت کرتے تھے کہ عشاء کے بعد جب چار پائی پر آتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پاؤں گھسیٹ کر، لتاں تھرو کے، دنیا کے کاموں میں بھاگ کر نہیں، اللہ کی یاد میں ایسے لگے رہتے تھے۔ اور عامت الناس کیا، ہارون الرشید امیر المومنین، اپنے وقت کا مسلمان بادشاہ جو آدھی زمین سے زیادہ پر ملکیت رکھتا ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، اس کی عبادت کا لکھا ہے بادشاہ ہو کر روزانہ 100 رکعت نفل ہمیشہ پڑھتا تھا بادشاہی میں۔ تو جس پر شخص کو یقین ہو جائے وہ ضرور نیکی میں ترقی کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ایک دو نہیں، اور پھر اس میں فوائد اتنے کثیر کہ دن بنایا معاش کے لیے۔ اے بندے، تجھے کھانے پینے چیزوں کی ضرورت ہے، یہ حلال طریقہ ہے، یہ حرام ہے، حلال کما اور کھا اور استعمال کر، رب نے منع نہیں کیا، لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ سارا رب کا فضل ہے۔ تیرا جسم، تیری جان، تیری نعمتیں، یہ دن اور رات کے اوقات اور ان کے اوضاع اور ان کی خوبیاں، یہ سب اللہ کے کمالات تمہیں فری میں بخشے ہوئے ہیں۔ نیند نہ آئے تو انسان نیند پاگل ہو جاتا ہے، اور نیند ہی اتنی بڑی نعمت اللہ کی کہ صبح دم جب انسان اٹھتا ہے سو کر بالکل تازہ اور فریش، اور اس وقت بھی فرمایا کہ دماغ بھی تازہ اور جسم میں بھی تازگی،
سب سے پہلے نماز پڑھو، تہجد کی چند رکعت یا فجر کی نماز، اور اس کے بعد دنیا کے دوسرے کام ہیں، تاکہ حقیقت میں جو تیری نعمت آگے رب کے پاس ہے اس کا بھی تو استحقاق حاصل کر لے۔ ارشاد فرمایا بندوں کو ہر دم میرا شکر لازم ہے۔ وہ شکر تو اکثر کیا کرتے، شرک کرتے ہیں، اوروں کو رب ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے گزرا کہ قوم فرعون کو اپنا رب مانتی تھی، وہ بھی اکڑ میں کہتا کہ انا ربکم الاعلی، رب ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں نظام کائنات ہے اور سب کچھ اسی کے خزانے۔ ابھی 14ویں پارہ کا وہ ہم نماز کے اندر پہلے 2 رکوع سن رہے تھے، دوسرے رکوع کی آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ساری چیزوں نعمتوں کے میرے پاس خزانے ہیں۔ نیند کا خزانہ بھی اللہ کے پاس، اس سے ہر آن گھڑی انسانوں کے لیے نیند مہیا کی جاتی، اللہ پاک نیند دیتے ہیں، جس کی وہاں سے قطع ہو جائے اس کو کوئی صلح بھی نہیں سکتا۔ حق تعالی شان یقین محکم عمل صالح۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، جتنے احباب موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، ضروریات حاجات جو جائز ہے اپنے خزانوں سے عنایت، دنیا اور آخرت کا سکھ چین امن ایمان نصیب فرما، تمام دکھوں تکالیف بیماریوں سے پریشانیوں سے یا اللہ پاک ہموم و غموم سے نجات عطا فرما، ہر دم اپنی یاد کی توفیق عنایت فرما، سب مسلمانوں کو 5 نمازوں کی پابندی نصیب فرما، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں دین کی سمجھ عمل کی توفیق عنایت فرما، حسن خاتمہ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا، موت سے پہلے یا اللہ پاک قبر حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت ونجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ المومن کی آیت مبارکہ 61 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی یا بی اے رشیدی کو ابھی تک، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ان قرآنی اور روحانی ولاگ سے ابھی تک محروم ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ان دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث برکت اور باعث ثواب ہیں تو ان تک باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھیں تو اسے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس ثواب اور برکات سے، فیض و برکات سے محروم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔